السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ آئیے آج میں آپ کے سامنے ایک قصہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جسے آپ سنتے ہیں تو 3 چیزیں آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ایک چیز، صحیح کام کے کرنے کا صحیح وقت کیا ہے۔ دوسری چیز، وہ کون لوگ ہیں جن کی آپ کو سخت ضرورت ہے۔ تیسری چیز جو آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا، وہ کون کون سے معاملات ہیں جن پر فوری توجہ دینی چاہیے۔ تو آئیے قصے کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کتنا اچھا ہو اگر مجھے یہ معلوم ہو جایا کرے کہ صحیح کام کا کرنے کا صحیح وقت کیا ہے۔ اسی طرح وہ کون لوگ ہیں جن کی مجھے سخت ضرورت ہے۔ تیسرے، وہ کون کون سے معاملات ہیں جن پر فوری توجہ دینی چاہیے۔ دوستو، دل میں خیال آتے ہی بادشاہ نے اپنی پوری سلطنت میں اعلان کرا دیا کہ جو شخص بادشاہ کے ان تینوں سوالوں کے مطمئن جواب دے گا، اس کو بہت سے انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ سلطنت کے بڑے بڑے عالم و فاضل، شاعر و ادیب، فلسفی اور ذہین و عقل مند لوگ بادشاہ کی خدمت میں اپنے اپنے جواب لے کر حاضر ہوئے، لیکن کوئی بھی شخص بادشاہ کو اپنے جوابات سے مطمئن نہ کر سکا۔ آخر کار بادشاہ نے یہ طے کیا اس بزرگ اور درویش کی خدمت میں حاضری دے گا جو ایک سنسان جنگل میں رہتا ہے اور صرف عام آدمیوں سے ہی ملاقات کرتا ہے۔ بادشاہ نے اس درویش سے ملاقات کرنے کی غرض سے عام آدمیوں والے کپڑے پہنے اور اس کی معمولی سی جھونپڑی سے کچھ دور ہی اپنے گھوڑے سے اتر کر اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر اس سے ملنے کے لیے اکیلے چل دیا۔ جب بادشاہ جھونپڑی کے قریب پہنچا تو اس وقت وہ درویش اپنی جھونپڑیوں کے سامنے پڑی ہوئی زمین کی گہرائی کر رہا تھا۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی اس نے اپنی عادت کے مطابق پہلے سلام کیا اور پھر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ بادشاہ نے درویش کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کیا، اے بزرگ درویش، میں آپ کے پاس اپنے 3 سوالوں کے جواب کے لیے آیا ہوں، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1، صحیح کام کرنے کا صحیح وقت کیا ہے۔ دوسری چیز، وہ کون لوگ ہیں جن کی مجھے سخت ضرورت ہے۔ اور تیسری، وہ کون کون سے معاملات ہیں جن پر مجھے فوری توجہ دینی چاہیے۔ درویش بادشاہ کے تینوں سوال بہت غور سے سنا، لیکن کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ وہ پھر زمین گوڑنا شروع کر دی۔ آپ تھک گئے ہوں گے، لائیے فاورہ مجھے دے دیجئے، تھوڑی دیر آپ کا کام میں کروں گا۔ بادشاہ نے درویش سے یہ کہتے ہوئے فاورہ لے لیا۔ شکریہ۔ درویش نے یہ کہہ کر فاورہ بادشاہ کو دے دیا اور خود زمین پر بیٹھ گیا۔ جب بادشاہ 2 کیاریاں گوڑ چکا تو پھر اس نے اپنے سوال دہرائے، لیکن درویش نے پھر کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بادشاہ سے فاورہ لینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے صرف اتنا کہا، اب تم دم بھر آرام کر لو اور مجھے تھوڑا کام کرنے دو۔ لیکن بادشاہ نے درویش کو فاورہ نہیں دیا اور زمین کی گہرائی کرتا رہا۔ اس طرح وقت گزرتا گیا، دھیرے دھیرے شام ہو گئی۔ انجام کار بادشاہ نے زمین پر آخری فاورہ مارتے ہوئے کہا، بزرگ درویش، میں آپ کے پاس اپنے 3 سوالوں کے جواب لینے آیا تھا۔ اگر آپ میرے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے تو کہہ دیجئے تاکہ میں اپنے گھر لوٹ جاؤں۔ بزرگ نے جواب دینے کے بجائے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ بولے، دیکھو کوئی آدمی ادھر ہی بھاگا ہوا آ رہا ہے، آؤ دیکھیں وہ کون ہے۔ بادشاہ نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک آدمی جنگل سے جھونپڑی کے طرف بھاگا آ رہا ہے۔ وہ شخص اپنے ہاتھوں سے اپنا پیٹ دبائے ہوئے ہے اور خون اس کے ہاتھوں کے نیچے سے بہہ رہا ہے۔ جھونپڑی کے قریب آ کر وہ شخص کراہتا ہوا بادشاہ کے پاس آیا اور زمین پر گر پڑے اور بے ہوش ہو گیا۔ بادشاہ اور درویش نے اس آدمی کے زخم کو غور سے دیکھا۔ اس کے پیٹ پر بڑا سا زخم تھا۔ بادشاہ نے جہاں تک ہو سکا اس کے زخم کو اچھی طرح صاف کیا اور اس پر اپنے رومال اور درویش کے انگوچھے سے پٹی باندھی۔ بڑی مشکل سے اس کا خون بہنا بند ہوا۔ اب سورج ڈوب چکا تھا، ٹھنڈک بھی بڑھ چلی تھی، اس لیے بادشاہ نے درویش کی مدد سے زخمی کو جھونپڑے کے اندر پہنچا دیا اور اس کو چارپائی پر لٹا دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ زخمی سو گیا۔ بادشاہ بھی دن بھر کی دوڑ دھوپ
اور کام کی وجہ سے بہت تھک گیا تھا کہ وہ دہلیز پر ہی سو گیا۔ جب صبح بادشاہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ چارپائی پر پڑا ہوا زخمی شخص اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں سے اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا ہے۔ مجھے معاف کر دیجئے میرے آقا، اس زخمی نے بادشاہ سے التجا کی، میں تم کو نہیں جانتا، اور جب جانتا ہی نہیں تو معاف کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بادشاہ نے جواباً کہا، میں آپ کا دشمن ہوں، آپ نے میرے بھائی کو قتل کرا دیا تھا اور اس کی جائیداد ضبط کر لی تھی۔ میں نے عہد کیا تھا کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ آج جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ درویش سے اکیلے ملنے گئے ہیں تو میں نے طے کیا کہ آپ جب واپس لوٹیں گے تو میں آپ کو راستے میں ہی قتل کر دوں گا۔ لیکن پورا دن گزر گیا اور آپ واپس نہیں ہوئے تو میں آپ کا پتہ لگانے کے لیے اپنے ٹھکانے سے باہر آیا۔ جلد ہی آپ کے محافظ سپاہیوں سے میری مٹ بھیڑ ہو گئی، انہوں نے مجھے پہچان لیا اور مجھے زخمی کر دیا۔ میں ان سے بچ کر بھاگ نکلا، لیکن اگر آپ میرے زخموں پر پٹی نہ باندھتے تو میں زیادہ خون نکل جانے کی وجہ سے مر جاتا۔ میں نے آپ کو قتل کرنا چاہا لیکن آپ نے میری جان بچائی۔ اب اگر میں زندہ رہا تو ساری عمر غلام بن کر آپ کی خدمت کروں گا، لہٰذا آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ بادشاہ دشمن سے اتنی آسانی سے صلح کر کے اور اسے دوست بنا کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اس کو معاف بھی کیا، بلکہ اس سے یہ بھی کہا کہ میں اپنے خادموں اور شاہی طبیب کو تمہاری دیکھ بھال اور علاج کے لیے بھیج دوں گا اور تمہاری جائیداد بھی واپس کر دوں گا۔ زخمی آدمی سے رخصت ہو کر بادشاہ جھونپڑی سے باہر آیا اور درویش کو ادھر ادھر دیکھنے لگا، کیونکہ جانے سے پہلے وہ ایک بار پھر اپنے سوالوں کے جواب حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا۔ درویش باہر اپنے گھٹنوں پر جھکا ہوا ان کیاریوں میں بوائی کر رہا تھا جو ایک روز پہلے گوڑی اور بنائی گئی تھی۔ بادشاہ درویش کے پاس پہنچا اور بولا، بزرگوار، میں آخری بار اپنے سوالوں کے جواب کی آپ سے درخواست کرتا ہوں۔ تم جواب پا چکے ہو لیکن شاید تمہاری سمجھ میں نہیں آیا۔ خیر، میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اگر تم نے کل میری بزرگی پر ترس نہ کھائی ہوتی اور ان کیاریوں کو میرے لیے گورا نہ ہوتا اور اپنے راستے واپس چلے گئے ہوتے تو وہ آدمی تم پر حملہ کر دیتا۔ اس لیے وہ وقت بہت اہم تھا جب تم کیاریاں گو رہے تھے۔ میں بہت اہم آدمی تھا اور میرے ساتھ نیکی کرنا یہ سب سے اہم کام تھا۔ بات کو جب وہ آدمی بھاگ کر ہم لوگوں کے پاس آیا تو وہ بڑا اہم وقت تھا کیونکہ تم اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ اگر تم اس کے زخموں پر پٹی نہ باندھتے تو وہ تم سے صلح کیے بغیر مر جاتا۔ اس لیے وہ اہم آدمی تھا اور جو کچھ تم نے اس کے ساتھ کیا وہ بہت اہم کام تھا۔ اس لیے یاد رکھو، ایک ہی وقت بہت اہم ہے اور وہ ہے اب، یعنی موجودہ وقت، اس لیے کہ یہی وقت ہے جب ہمیں کوئی موقع اور کوئی طاقت حاصل رہتی ہے۔ سب سے اہم آدمی وہ ہے جس کے ساتھ تم ہو، اس لیے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ پھر کبھی اس سے معاملہ پڑے گا یا نہیں، اور سب سے اہم کام یہ ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کی جائے، کیونکہ انسان کو اپنی مقصد سے یہ زندگی عطا ہوئی ہے۔ اتنا کہہ کر درویش پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو بھی تینوں سوالوں کے جواب مل گیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں کسی اگلی ٹاپک کے ساتھ۔ والسلام۔